السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا عرفان رمضان میں، اور حکمت رمضان آ پہنچا ہے. رمضان کا مہینہ، اس کی ہر ساتھ، اس کا ہر لمحہ، ہر لہجہ ہی حکمت سے بھرپور ہے، مگر عرفان جب ہو تو اس کے ساتھ حکمت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. حکمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ بہت ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں، خاص طور سے نفس کے حوالے سے، نفس کی اقسام کے حوالے سے. اسی لیے ہم نے دعوت دیا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. آج اچھا لگ رہا ہے آپ کو سحر میں دیکھ کے، افطار میں آپ سے ملاقات ہو پائی تھی. اور ساتھ ہی آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت مہربان ہیں، عالم دین ہیں، آغا ناصر ہاشمی صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب بس دو جملے کچھ شخصیت کے تعارف کے حوالے سے عرض کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا اور معراج سے لوٹ کر آئے تو اس وقت ابو جہل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر گیا، اور اس نے جا کر انہیں کوشش کی کہ ان کے ایمان کو متزلزل کر دے یہ واقعہ بتا کر. جب اس نے پورا واقعہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معراج عطا ہوئی ہے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اعزاز ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. گفٹ اپنے آ کے لے لیجئے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو آج مقابلے میں آئے تھے یہ والد تھے اور ان کی شہزادی تھیں زارا اور راشد صاحب. یہ ہل سٹی کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر جا رہا ہے. آئیے. شاباش، بہت اچھا مقابلہ آپ نے کیا. سلامت رہیں. تھینک یو، جزاک اللہ. پراؤڈ آف یو. شاباش، بہت اچھے. سی بی ایم سے آپ کا تعلق تھا، پڑھتی ہیں اور والد محترم کے ساتھ آئیں. اب موضوع ہمارا نفس ہے. نفس کی اقسام کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، اور قرآنی اور عرفانی اصطلاح میں اسے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ناصر ہاشمی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نفس ہے کیا، اور اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں قرآن میں، اس کا عرفان کیسے حاصل کریں، کیا شے ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بات یہ ہے کہ نفس کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے متعدد مقامات پر جانا پڑے گا. اور دوسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ تھا کہ اس کا تزکیہ کیا ہے. جی. تو ہم آپ کو ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں پہلی چیز جس کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے وہ پہلے بتا دیں، اور جو ذرا تفصیل میں سمجھانے کی بات ہے اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. ایک لفظ ہے تزکیہ. یہ اسی مادے سے بنا ہے جس سے زکوٰۃ بنا، یعنی پاک ہو جانا، پاک ہو جانا، بابرکت ہو جانا. سبحان اللہ. تو کسی شے میں اگر کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے کہ وہ اپنی اعلیٰ اور بہترین شکل تک پہنچ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ. اسی سے ہم نے یہ لفظ مستعار لیا ہے کہ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ پاک اور بابرکت ہو جاتی ہے. تو اسی اعتبار سے تزکیہ نفس جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی اور نفس کو وہ مقام دینا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے. یہ تو ہوا ایک مختصر جواب لفظ تزکیہ کے سلسلے میں. اب آئیے نفس کیا ہے. تو دیکھیں نفس کے لغوی معنی کیا ہیں. جی. لغوی معنی نفس کے یہ ہیں کہ ہر شے میں کوئی ایسا جوہر ہوتا ہے جس سے وہ شے ممتاز ہوتی ہے باقی چیزوں سے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر آپ کے سامنے پھول رکھے ہوئے ہیں، یا گلاب کا پھول بھی یہاں پر اگر آپ رکھ دیں اسی قسم کا بنا کے، یا اور چیزیں بھی رکھ دیں، تو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ گلاب کے پھول کی تخصیص کریں تو اس کی خوشبو آپ کو بتائے گی کہ یہ گلاب کا پھول ہے. خوشبو بتائے گی. تو وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ اس کا جوہر ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفس گلاب ہے، یعنی وہ شے جو اس چیز کی پہچان، اس کا امتیاز بن جائے. اس اعتبار سے لغوی معنی نفس کے وہ جوہر ہوا جس سے وہ شے پہچانی جائے. اچھا، اب اس کے بعد قرآن میں تزکیہ اور نفس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، آپ اس کی طرف آ جائیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کی ہیں
متعدد مقامات پر تذکرہ ہے، خاص طور سے سورہ جمعہ میں ہے، سورہ بقرہ میں جہاں پر جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہے وہاں جی پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور وہ کس طریقے سے ہے ہم ساری آیتیں اگر پڑھیں تو شاید دیر ہو جائے، جی لیکن سورہ جمعہ میں بہت واضح طور پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ماشاءاللہ۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی پروردگار عالم نے مومنین کے اوپر احسان کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لقد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہاں پر بھی تزکیہ نفس کا ذکر ہے، یعنی احسان کیا اور ہے ہاں نعمت تو کے طور سے۔ یہ احسان ہے مومنوں کے اوپر کہ پروردگار عالم نے ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے کہ جو نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے تزکیہ کرنا، یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اب تزکیہ کس کا کرے گا؟ لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ صحیح۔ تو اب لوگ خود کیا ہیں؟ یہاں سے تھوڑی سی باریکی کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے جی کہ انسان کیا ہے۔ انسان کی اگر آپ سے تعریف پوچھی جائے کہ انسان کیا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر کچھ گوشت چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر کھال ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ تعریف کر بھی دیں تو سننے والا فوراً کہے گا کہ یہ تعریف انسان کی نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو انسان کا جسم جب آپ کہتے ہیں، انسان کا جسم، تو طے ہو گیا کہ انسان الگ ہے، جسم الگ ہے۔ ہاں جب آپ نے کہا زید کا گھر، تو اس کا مطلب زید گھر نہیں ہے، زید الگ ہے، گھر الگ ہے۔ آپ نے کہا زید کا بیٹا، تو اس کا مطلب بیٹا الگ ہے، زید الگ ہے۔ اسی طرح جب آپ نے کہا انسان کا جسم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان الگ ہے، جسم الگ ہے۔ صحیح۔ اب وہ انسان کیا ہے؟ اسی کے لیے پروردگار عالم نے جو حقیقت وجود انسانی ہے، اس کے لیے نفس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ نفس کا لفظ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر سیاق و سباق کے ساتھ ہم دیکھیں تو تھوڑا تھوڑا مفاہیم میں فرق بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر جس معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہی معنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لفظ قرآن میں اور استعمال ہوا ہے، قلب۔ قلب کا لفظ بھی قرآن میں حقیقت انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہ حقیقت انسان جو ہے، جی اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیں، اس کے بعد پھر قرآن کی آیتوں کی طرف آتے جی دیکھیے، فرض کریں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے، یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ ضمیریں استعمال کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ضمائر کا ہوں، استعمال کریں۔ آپ یہ سوچ لیں، اس کو یہ بتا دیں۔ تو یہ جب آپ ضمائر استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا لاشعوری طور پر اشارہ اس کے وجود حقیقی کی طرف ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سے ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف ہو، آپ کے سینے کی طرف، آپ کے پیٹ کی طرف یا آپ کے سر کی طرف، صحیح۔ بلکہ آپ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کے جسم کے علاوہ کوئی شے ہے۔ صحیح اگر آپ ہمارے سامنے سو رہے ہوں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، یہ جسم ہے آپ کا، صحیح۔ جسم ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم آپ سے بات آہا۔ نہیں کریں گے، بہت خوب۔ اس لیے کہ ہم جسم سے بات نہیں کرتے، ہم حقیقت وجود سے بات واہ، ہم حقیقت وجود سے بات حقیقت وجود سے بات کرتے ہیں۔ ایک بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا نام رکھ دیا گیا زید۔ اب وہ زید جب پیدا ہوا 5 kg کا تھا، جب وہ 25 kg کا ہو گیا تب بھی اس کا نام زید ہے۔ اب اس کے جسم میں وہ والا گوشت نہیں ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا، صحیح۔ سارے سیل ختم ہو گئے، نئے سیل پیدا ہو گئے، لیکن اس کا نام ابھی بھی آپ زید ہی اس کو کہیں گے، اس کا جسم تبدیل ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کا جسم کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، نئے سیل بن جاتے ہیں، پرانے سیل ختم ہو جاتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لاکھوں سیل روزانہ بنتے ہیں، لاکھوں سیل روزانہ ختم ہو جاتے ہیں، چند سال بعد پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب پورا جسم تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ زید ہے۔ اگر آپ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیں، مثلا ٹانگ کاٹ دیں یا ہاتھ کاٹ دیں، تو کیا آپ اس کو زید مائنس ٹانگ کہیں گے؟ کیا آپ اس کو زید مائنس ہاتھ کہیں گے؟
پھر بھی آپ اس کو زید کہیں گے جی۔ تو اس کا مطلب زید اس کے جسم کا نام نہیں تھا، خوبصورت بات ہوگی ماشاءاللہ۔ اس کے جسم کا نام زید نہیں تھا، زید جس شے کا نام رکھا گیا تھا وہ اس کا وجود حقیقی تھا۔ تو وہ وجود حقیقی جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ اس میں بالقوا صلاحیت ارتقاء ہے، صلاحیت بالیدگی ہے۔ اس بالیدگی اور ارتقاء کی صلاحیت کو بروئے کار لا کے اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دینا جو کہ ارتقاء انسانیت کا ہدف نگاہ خداوندی میں ہے، وہ ہے تزکیہ نفس۔ خوبصورت، یہ تزکیہ ٹھیک، خوبصورت ہو گیا۔ اب میں نفس کی اقسام بھی جاننا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہ جو مختلف اقسام ہمارے سامنے قرآن پڑھنے سے آئی ہیں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک لوامہ ہے، ایک مطمئن ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیفیتیں ہیں، اقسام ہیں، کیا ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آغا صاحب نے ابھی نفس کی تعریف بیان کی، تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نفس کی اقسام پتہ لگتی ہیں جو آپ نے بھی ابھی ذکر کی۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، ویسے تو بعض لوگوں نے مزید بھی اس کی تقسیمات بیان کی ہیں، لیکن مین جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، اور اس نفس امارہ سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو ایک چیز کے لیے یا کسی کے لیے بہت زیادہ آؤ بھگت کرے، اس کا خیال رکھے، اور خیال رکھنے کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو ذلیل کر دے، جس کا خیال رکھا جا رہا ہے اس شخص وہ اس خیال رکھنے والے کو ذلیل کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس کو دھتکارو، تم اس کو برا بھلا بولو تو وہ تمہیں اکرام دے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نفس ہے، تم اس کی جتنی مخالفت کرو گے، یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے تم اس کے خلاف چلو گے تو یہ تمہارے مقام اور درجے کو بڑھائے گا، اور اگر تم نے اس کی ہر بات کو مانا تو یہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ نفس امارہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لگاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی خواہشات پیدا کرے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فاصلے کو بڑھا دے، حجابات پیدا کر دے، اللہ کی راہ سے وہ دور ہو جائے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کا ذکر کیا ہے، اور نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں، مختلف کیفیات ہیں، اس کے ساتھ نفس کو پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے گناہ کر لیا، اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو وہ جو اس کے اندر یہ تصور پیدا کر دے کہ مجھے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے، جو غلطی کی اس کا احساس ہو جائے، تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولان بارگاہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نفس دیا کہ جس کے اندر گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے ایسا محفوظ کر لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اس کی نافرمانی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس کیفیت کو کیفیت احسان بیان کیا ہے، کیفیت احسان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ سوچیں اگر یہ کیفیات انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں تو اس کی عبادت میں خشوع و خضوع کیسا ہوگا، اس کی کیفیات کیسی ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا اگر یہ تصور پیدا نہ ہو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو کم سے کم اتنا خیال تو پیدا کر لو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کو گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے روک لیتی ہے۔ تو اس لیے نفس مطمئنہ کی طرف آنے کے لیے عبادت، ریاضت، مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے، اطاعت کی طرف جھکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقیناً نفس کی ایک تربیت کا بھی عمل ہے۔ اپنے نفس کو کیسے آپ نے ترتیب دینا ہے، تربیت دینی ہے، پھر اس کو کیسا ماحول دینا ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ناصر ہاشمی صاحب، آج بہت
بہت ساری گفتگو میں کچھ ایسے پیچیدہ مسائل بھی ہیں جس سے آج کی نئی نسل سمجھنا چاہتی ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں متعدد بار نفس، پھر قلب اور پھر روح الگ الگ جگہوں پر آیا ہے. ان تینوں میں کیا فرق ہے اور ان کی تینوں کی الگ مقامی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری گفتگو کا بھی تسلسل چل رہا تھا، اس میں ہم ایک خاص بات جس کی طرف آپ کو لائے تھے وہ یہ تھا کہ انسان اپنی ایک حقیقت باطنی رکھتا ہے، وہی انسان ہے. اور پروردگار عالم نے بعض مقامات پر لفظ انسان کے ساتھ اس طریقے کی گفتگو کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان وہی حقیقت باطنی ہے. جیسے سورہ انشقاق میں کہا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی ہے. اے انسان، تو رنج و تعب کے ساتھ اپنے رب کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے اور تو ایک دن اس سے ملاقات کر لے گا. تو ظاہر ہے کہ جسم تو نہیں کھینچ رہا ہے، ہمارا وجود حقیقی اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. تو یہ لفظ انسان اس معنوں میں ایک طرف آیا. اب جیسا کہ ہم نے یا آپ نے بھی پوچھا کہ قلب کا لفظ بھی حقیقت انسان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے. جیسے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب یہ جو فی قلوبہم مرض ہے، یہ کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے جی، یہ حقیقت انسان کا نقص ہے. یہ وجود انسان کی جو حقیقت باطنی ہے اس کے نقص کی طرف اشارہ ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر، جیسے اب ہم جلدی سے گفتگو کو تمام کریں، سورہ حج میں خاص طور سے تذکرہ کیا ہے کہ یہ اندھا پن دلوں کا ہے، دلوں کا اندھا پن، آنکھوں کا نہیں ہے. یا سورہ یونس میں ارشاد ہوا سرکار رسالت سے مخاطب ہو کے کہ افا انت تسمع الصم، کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ افا انت تہدی العمی، کیا تم اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ اب جن کو اندھا، جن کو بہرا کہا جا رہا ہے، وہ جسمانی طور پر اندھے بہرے نہیں ہیں. ہاں، جسم ان کے صحیح ہیں، کانوں میں سنتے ہیں، اچھی طرح سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو اللہ اندھا یا بہرا کہہ رہا ہے. اور سورہ حج میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ دلوں کا اندھا پن ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت ہے جس میں خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کا اندھا جو ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اللہ اکبر. اب اس سے مراد وہ جسمانی اندھا ظاہر ہے کہ جسمانی ہی نہیں کہ کوئی حافظ صاحب بیچارے اندھے ہیں تو وہ آخر میں اندھے ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قلوب کا اندھا ہونا. اور اس کے بعد خاص طور سے جو پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے سورہ شعراء میں، وہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کی جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی کامیاب. سبحان اللہ. اس دن مال یا بیٹے کام آنے والے نہیں ہیں، اس دن صرف اور صرف جو چیز کام آئے گی وہ قلب سلیم کام آئے گا. تو سلیم کا لفظ سالم سے بنا ہے. سالم قلب، وہ قلب جس میں آلودگی نہ پیدا ہوئی ہو، جو مکمل طور سے صحیح و سالم رکھا گیا ہو. اور سورہ والشمس میں خاص طور سے پروردگار عالم نے 7 قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ والشمس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد خاب من دساہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے نفس کی قسم، اس کو سنوارنے والے کی قسم، پروردگار عالم پہلے نفس کی قسم کھا رہا ہے، اس سے پہلے بھی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد نفس کے خالق کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر اس بات کے اوپر پورا زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس کو سنوار لیا، زکا، جس نے اس کی تزکیہ کر لیا، وہی کامیاب ہو. سبحان اللہ. تو کامیاب وہ ہے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. اب یہاں پر ایک چیز ہم تھوڑی سی، کیونکہ قبلہ نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی جہاں پر نفس کی اقسام کی بات، جی، نفس امارہ اور نفس لوامہ، اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت جی. ایک قول حضرت علی علیہ السلام سے کر دیں کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان ملائکہ کو اس طرح خلق کیا ہے کہ ان کو عقل دی ہے، غضب و شہوات نہیں دی ہیں. ٹھیک. جانور کو، حیوان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کو عقل نہیں دی ہے، غضب و شہوات دی ہیں. لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے عقل بھی دی ہے اور غضب و شہوات بھی دی ہیں. اب انسان کے لیے جو سامنے راستہ ہے، حیات ہے، وہ یہ ہے
کہ اگر اس نے اپنی عقل کو غضب و خواہشات سے مغلوب کر لیا تو وہ حیوان سے بدتر ہو. ہاں شرط دباب ہو جائے گا. خوبصورت. جیسا کہ سورہ آراف میں کہا بھی گیا ہے کل انعام کہ یہ تو جانوروں کی طرح. ایسا ہی. تو اس نے اپنے آپ کو حیوان سے بدتر کر لیا. اور جس نے اپنی عقل کو اپنے غضب و شہوات پر مسلط کر لیا وہ ملائکہ سے اعلیٰ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ انسان کے سفر کی ایک رینج ہے, ایک اس کی پہنچ ہے کہ وہ ملائکہ سے افضل بھی ہو سکتا ہے اور وہ جانور سے یہ اس کے بدتر اختیار میں دے دیا ہے. اور وہ یہاں جانور بڑی سے خوبصورت بدتر بات آئی ہے کہ وہ جانور سے بدتر بھی ہو سکتا ہے, وہ ملائکہ سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے. رینکنگ اس کی بائی چوائس ہے. جی. ایک مختصر سے وقفہ ہم لے رہے ہیں. اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم رمضان حکمت رمضان, بات ہو رہی ہے نفس ذکر ہو گیا, اب بات ہو رہی ہے قلب سلیم. جیسے کہ حضرت نے فرمایا, ایک دعا بھی ہے سورہ شعراء میں, حضرت ابراہیم ذکر فرما رہے ہیں. حضرت قلب سلیم کیا ہے, اور خاص طور سے حضرت ابراہیم نے اس کا ذکر کیا ہے, یہ چیز کیا ہے اور کیا ممکن ہے آج کے انسان کو بھی قلب سلیم میسر ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب سلیم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی شوق میں کرے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور گناہوں سے حتی الامکان بچے. تو ایسے قلب کو قلب سلیم کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جو قلوب کی اقسام ہیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے, تو وہ قلب مرید ہے, جیسے کہ آیت کے اندر بیان ہوا کہ ان کے قلوب میں مرض ہے. تو قلب سلیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے, اور یہ یقیناً اسی کو حاصل ہوگا کہ جو اس کے لیے باقاعدہ محنت اور کوشش کرے گا. اللہ کی عطا بھی ہے اور اپنا کسب بھی ہے. اپنا کسب اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوامر ہمیں عطا فرمائے ہیں, جو احکامات دیے ہیں, ان احکامات کی کامل طور پر پیروی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے, اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے. تو ایسے قلب کو قلب سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ, ایسا قلب سلیم ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کیسے حاصل ہوگا, اس دور میں بھی حاصل ہو سکتا ہے. جی ہر دور کے اندر حاصل ہو سکتا ہے اگر انسان محنت کرے, کوشش کرے. اور اس کی کوشش کے اندر ایک راز یا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کی صحبت اختیار کرو. جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کے اوپر نیکی کے اثرات ہوں گے. ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر محلے کے اندر کوئی بچہ ہو اور وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کرتا ہو لیکن مسجد میں بھی نظر آئے, وہاں بھی مسجد میں بیٹھا ہوا دکھے, تو لوگ کہتے ہیں, لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بچہ مسجد میں نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد میں بیٹھنے والا بچہ ہو, نیک بچہ ہو, نیک کام کرنے والا لڑکا ہو, نوجوان ہو, لیکن وہ بروں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائے گا نا, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو فلاں جگہ بیٹھتا ہے, یہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. تو اس طرح صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. تو اگر انسان کو اپنے قلب کو قلب سلیم کی طرف لے جانا ہے, کوشش کرنی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی صحبت رکھے. ایز دا کمپنی سو دا کلر, جیسی صحبت ہوگی انسان کے اوپر وہی اثرات ہوں گے. تو نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, تو اس کی زبان پر بھی ذکر جاری ہو جائے گا. ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو نیک اعمال پر مداومت اختیار کرتے ہیں, تو یہ بھی نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے گا اور اس رستے پر چل پڑے گا. تو اس کے لیے صحبت بہت مؤثر ہے. انسان کو چاہیے کہ اچھی صحبت رکھے. اچھی صحبت رکھے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ایول کمپنی سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں, بڑا فرق پڑتا ہے. اور عرفا کو دیکھیں اگر ہاشمی صاحب, تو ایسا بھی دیکھنے میں گو کہ اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے, مگر وہ اپنے نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے کنارہ کشی بھی کر لیتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ ایک اختیار رکھ لیتے ہیں کہ یہ غذا نہیں کھانی, یہ چیز نہیں کھانی. میرے سامنے اس وقت امام زین العابدین کی وہ دعا بھی آ رہی کہ اپنے نفس کی شکایت کر رہے ہیں اپنے رب سے ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے. یہ کون سی کیفیت ہے کہ عرفا نفس پہ اس قدر حاکمیت رکھ لیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے جہاں تک گفتگو پہنچائی تھی اسی سے تھوڑا ہم آگے سلسلہ میں لاتے ہیں, تو آپ کی بات کا جواب بھی اس میں آ جائے گا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے بالقوہ ایسا بنایا ہے کہ وہ ملائکہ سے افضل ہے. صحیح. انسان کے لیے لقد کرمنا بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ انسان کو اللہ نے کرامت دی ہے. انسان کے لیے پروردگار عالم نے جو ایک آئیڈیل سچویشن دی ہے وہ کیا دی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ انسان کی زندگی موت ہر شے اللہ کے لیے ہو. تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ
کہ جہاں پر نفس کی آلودگی جو ہے وہ مکمل طور سے ختم ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ نفس کی آلودگی کیسے ختم ہو جائے، یہاں سے ہم آپ کی بات جی لا کے دعا سے ملاتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے ابھی جو ایک آپ کے سامنے بات بیان کی تھی کہ انسان اگر اپنی عقل کو خواہشات، شہوات اور غضب پر غالب کر لیے تو ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ انسان کی پھر حیثیت مجموعی طور پر کیا ہوئی؟ ابھی نفس کی قسموں پر بات ہو رہی تھی کہ جی. ایک نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک. اور سورہ یوسف میں اس کا ذکر بھی یہی ہے کہ برائی کی طرف لے جاتا ہی ہے سوائے اس کے کہ میرا رب رحم کرے. اچھا، دوسری طرف نفس لوامہ جس کی قسم پروردگار عالم نے سورہ قیامت میں کھائی ہے، صحیح. ولا اقسم بیوم القیامہ ولا نفس ولا اقسم بنفس لوامہ. تو اب یہ جو لفظ عقل یہاں استعمال ہوا ہے کہ عقل کو غالب کر لیا، یہ نفس لوامہ ہے. یہ انسان کی وہ کیفیت نفس ہے جو ملامت کرتی ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں اکثر ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ضمیر. ہمارا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرے گا. یہ ہے نفس لوامہ. تو اب انسان کا وہ نفس جسے ہم امارہ کہہ رہے ہیں، یہ برائی کی طرف کیوں لے جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ برائی کی طرف لے جائے؟ اس لیے کہ خلقت انسان میں غضب و شہوات ہیں، اور غضب و شہوات ہیں حیوانیت. صحیح. غضب و شہوانیت سے حیوانیت تشکیل پاتی ہے. صحیح. تو یعنی انسان بنیادی طور پر کیا ہوا؟ حیوان. انسان کو آپ کہتے بھی حیوان ناطق جی ہیں. سوشل اینیمل ہے. ہاں بالکل، سوشل اینیمل کہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ حیوانیت جو ہے اس میں صرف غضب ہے، شہوات ہیں. تو جب انسان انسانیت کے معیار سے گرتا ہے اور حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے اندر جو چیز کار فرما رہتی ہے وہ صرف غضب و شہوات ہوتی ہیں، اور غضب و شہوات ہمیشہ برائی کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک، نچلا اب درجہ ہے. بالکل. اب جو یہ دوسرا نفس پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، یا دوسری کیفیت نفس عطا کی، نفس تو بہرحال ایک ہی ہے، کیفیت نفس جو دوسری عطا کی ہے جس کو لوامہ کہہ کے اس کی قسم کھائی ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس. آپ نے بہت آسان کر دیا کہ یہ نفس کی اقسام ہے، کیفیات بھی ہیں، یعنی کیفیت الگ الگ نفوس الگ نہیں الگ ہے. ایک ہی نفس ہے، صحیح. اس کی کیفیت ہے لوامہ. اب وہ لوامہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کو ہر برائی اور ہر اچھائی کا الہام کیا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ فجور اور تقوی کا اس کو الہام کیا ہے. اس اعتبار سے وہ نفس ملہمہ ہے جس کو الہام کیا جا چکا ہے. تو اب اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نفس امارہ کو دبا دے، اور نفس امارہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوامہ کو دبا دے. انسان کے اندر یہ کشمکش ہمیشہ جاری رہتی ہے. ایک طرف خواہشات گناہ ہیں، ایک طرف توبہ ہے. میں میری توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. تو توبہ بھی کرتا ہے اور پھر گناہ بھی کرتا ہے. اب انسان کا فرض یہ ہے جب وہ آتا ہے مقام تزکیہ نفس پر، اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میں اپنے نفس کو پاک کر لوں، تو پھر اس کا فرض یہ ہے کہ وہ نفس لوامہ کی بات مانے. ابھی جیسا کہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جتنا حدیث کے ذریعے آپ نے بتایا کہ جتنا بھی آپ نفس امارہ کی بات مانیں گے وہ قوی ہوتا جائے گا. صحیح. اور جتنا نفس لوامہ کی بات مانیں گے وہ قوی ہوتا جائے گا. اب آپ اگر لوامہ کو قوی کر لیں، امارہ کو کمزور کر لیں، اور آپ کی زندگی ایسے مقام پر آ جائے کہ آپ کے لیے گناہ کرنا مشکل، نیکی کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان گناہ تو بڑے آرام سے کر لیتا ہے، بڑے آرام سے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اسے خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے گناہ کیا. لیکن اسے نیکی کرنے کو کہا جائے تو معلوم ہوتا ہے جیسے بہت بڑا کار ادارت، بڑا کام کرنا ہے. ایسے ہی. تو اب اگر ایسی کیفیت ہے انسان کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لوامہ کمزور ہے، اس کا امارہ قوی ہے. لیکن اگر اس نے ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ نیکیوں پر نیکیاں وہ اس طرح کرتا ہے جیسے روز کا معمول ہے، اور اگر کسی برائی کو کہا جائے تو ایسا گھبرا جائے کہ یہ میں کیسے کر لوں گا. تو کیا ہوا کہ لوامہ اس کا
مضبوط ہو گیا. عمار امبیلنس سی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ کہاں اس نے زیادہ وقت دیا ہے, دقت کی اور محنت کی, وہ چیز وہ اختیار ہو گئی. یہ انسان کا فرض ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے مقام کو ارتقاء کی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے, اور اس طرح وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو ہدف پروردگار عالم نے انسانیت کی ارتقاء کا بنایا. انسانیت کی ارتقاء کا بنایا. اب مجھے یہاں پہ ایک بہت دلچسپ سوال بھی لینا ہے, گو کہ اس نشست کا آخری سوال ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, یعنی آپ کی سیرت, آپ کی شخصیت, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے نا کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے اور آپ کر رہے ہیں. آج کے دور میں تزکیہ نفس ایک مسلمان کس وسیلے سے کرے, یعنی تزکیہ نفس کا وسیلہ کس کو بنائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں عطا فرمائی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, قرآن پاک کو پڑھیں اور اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ, اگر خود صلاحیت نہیں رکھتے تو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں, تو وہ ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے خاص طور پر, تو قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے, تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں نمبر گیم کریں کہ ہم نے اتنے پڑھ لیے. جی, اس سے بہتر ہے کہ اس گیم کو چھوڑ کر وہ کم پڑھیں لیکن اسے سمجھ کر پڑھیں. سمجھ کر پڑھیں گے تو خود انہیں پتہ لگے گا کہ تزکیہ کیا ہے, تصفیہ کیا ہے, خشیت کیا ہے, اور رمضان کا بنیادی مقصد ہی تزکیہ ہے. اور یہ تزکیہ بھی پھر اس لیول کا ہونا چاہیے کہ ایک مہینے بندہ اتنی محنت کرے کہ اس کے بعد باقی 11 مہینے یہ محنت اس کو سپورٹ کرے. اس کے اثرات نظر ہاں, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جنات کو تو قید کر دیا جاتا ہے, پھر انسان ماہ رمضان میں گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ جو نفس ہے نا وہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے. یعنی شیاطین کو تو قید کر دیا گیا, لیکن نفس جسے ہم نے شتر بے مہار کی طرح 11 مہینے چھوڑا ہوا تھا. اور مثال کے طور پہ میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ ایک گاڑی ہے جو بہت تیز رفتاری سے جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف, اور اس کی کوئی 120 سے 140 کے قریب اسپیڈ ہے. اچانک سے جب اسپیڈ بریکر آ جائے گا تو یقیناً وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا, حادثے کا شکار ہوگا. تو یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اسے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں, اور جب 11 مہینے کے بعد رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شیطان تو بند ہے, پھر ہم کیوں گناہ کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, پھر ہم کیوں مختلف قسم کے اس طرح فضولیات میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ نفس جسے ہم نے پالا ہوا ہے نا, تو وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کہا کیا طریقہ اختیار کریں اس دور میں, تو یہ ایک تو ہے قرآن پاک سے رابطہ جوڑ لیں, اور دوسری بات وہی جو میں نے پہلے کہی, کسی اللہ حوالے سے اپنے دل کو لگا لیں. اللہ حوالے آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا ہو, تو صحبت اس سلسلے میں بہت مؤثر ثابت ہوگی. بہت اچھی گفتگو رہی, بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب, بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا, بہت حاصل کلام گفتگو رہی آج. اور چند باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا ضمیر, انسان کا نفس, شطرنج میں اگر وزیر مر جائے اور زندگی میں اگر ضمیر مر جائے تو کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ, اور پھر نفس کی کیفیات بھی آپ نے دیکھ لی, کس طرح اپنے نفس کی ٹریننگ کرنی ہے. رمضان بہترین اپارچونٹی ہے, بہترین موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے نفس کو نفیس بنائیے. بہت خاص گفتگو ہو گئی. عرفان رمضان میں اب ملاقات انشاءاللہ تعالی العزیز آپ سے افطار نشریات میں ہوگی, اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان الکریم سے جتنا زیادہ ہو سکے استفادہ ہم کر پائیں.